سورۃ الماعون مکیہ۔ اس سورت کا نام سورۃ الماعون ہے، بالکل آخر میں لفظ آیا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، الماعون، یہاں سے پوری سورت کا نام سورۃ الماعون رکھا گیا۔ مکیۃ، یہ مکی سورت ہے۔ مفسرین کی بڑی تعداد کی یہی رائے ہے کہ یہ سورت مکی ہے، جبکہ کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، کیونکہ اس سورت میں آگے آیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ کیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں محض دکھاوے کے لیے۔ یہ صورتحال مدینہ منورہ کے اندر تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا، مسلمانوں کا دبدبہ تھا، تو کچھ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بس مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے کبھی کبھار نماز میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ان حضرات کی رائے یہ ہوئی کہ یہ سورت مدنی ہے، لیکن اکثریت اس طرف ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو رحمت عام اور رحمت تام والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اس صورت میں باری تعالی دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جو خالصتاً کافر اور مشرک تھے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ظاہر میں مسلمان دکھلاتے تھے لیکن وہ دل سے کافر اور مشرک تھے۔ پہلا گروہ جو خالصتاً کافر اور مشرک تھے، اللہ رب العزت ان کی علامت اور ان کی پہچان بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کی علامت اور پہچان یہ ہے اور ان لوگوں کے کارنامے یہ ہوتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ارأیت، کیا تو نے دیکھا؟ خطاب اصلاً نبی کریم علیہ السلام کو ہے، کیونکہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن خطاب عام ہے، ہر ایک شخص اس کا مخاطب ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا؟ اور دیکھنے سے مراد کیا تو نے غور و فکر کیا، کیا تو نے سوچا، کیا تو نے جانا؟ الذی یکذب بالدین، دین کے دو ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ دین کا دین ہی ہے، اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سے مراد اسلام ہے، مذہب اسلام۔ اور دوسرا ترجمہ دین کا جزا و سزا ہے۔ تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو جزا و سزا کا منکر ہے، یعنی وہ عقیدہ آخرت نہیں رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، بس اس کا گمان اور خیال اور عقیدہ یہ ہے کہ یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، ہم اس میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، گردش ایام ہمیں موت دیتی ہے اور زندہ کرتی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے، اس میں ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں اس دنیاوی زندگی کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔
وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں جو موت دیتا ہے وہ گردش ایام ہیں، زمانہ ہے. یہ ان کا عقیدہ اور خیال تھا. اور بھائی جس کا یہ عقیدہ اور خیال ہو کہ ہمارا کوئی حق حساب نہیں ہوگا، ہمارے کسی عمل پہ ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہیں کریں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی گزارنے کا کیا عالم ہوگا. جب اس کو ڈر ہی نہیں ہے کسی بات کا تو پھر وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، جیسے چاہے ویسے مال کماتا ہے، جس کو چاہے مار دیتا ہے، جس کا چاہے حق چھین لیتا ہے، جیسے چاہے وہ زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اس کو ڈر ہی نہیں ہے کہ مجھے آخر اس کا حساب بھی دینا ہے. یہ انکار آخرت کے نتیجے میں یہ خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت آگے کہتے ہیں کہ جو جزا و سزا کا منکر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا منکر ہے، یہ وہ شخص ہے کہ الذی یدعو الیتیم، فذلک، تو یہ وہ شخص ہے الذی یدعو الیتیم کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، دھتکارتا ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ دنیا سے اس کو بچپن میں چھوڑ کے مر جائے. اس شخص کی اللہ رب العزت نے دیکھ بھال کرنے کی، اس کی کفالت کرنے کی اور اس کا خیال رکھنے کی، اس کی پرورش کی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. لیکن یہ منکر آخرت ایسا شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے مارتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو جھڑکتا ہے، یتیم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اس کا مال ناحق طریقے سے کھا لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اصل میں یتیم پر کئی طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یتیم کا مال اور اس کا حق آپ خود کھا جائیں، ہڑپ کر لیں، یہ بھی یتیم کو دھکے دینا ہے. ایک یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ آپ شفقت اور مہربانی کا معاملہ نہ کریں، یتیم کے ساتھ آپ پیار و محبت کو معاملہ نہ کریں، بلکہ اس کو ڈانٹیں اور ڈپٹیں، یہ سمجھ کے کہ اس کا کوئی کہنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ تو ہے نہیں. یہ بھی دھکے دینے میں آتا ہے اور یہ بھی یتیم کے ساتھ ایک قسم کا ظلم ہے. اسی طریقے سے عرب میں اور ان منکرین آخرت میں ایک رواج یہ تھا کہ وہ یتیم کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے رکھتے تھے، نوکر بنا کے رکھتے تھے. اپنے گھر کے کام کاج کی ساری ذمہ داری یتیم کے سر ہوتی تھی، اور اگر وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا تو اس کو بہت زیادہ ڈانٹتے تھے، ڈپٹتے تھے اور مارتے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی اس غلطی کی طرف تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ منکرین آخرت ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، عقیدہ آخرت کے منکر ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ یدعو الیتیم، یتیم کو دھتکارتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، جھڑکتے ہیں. وذلک الذی یدعو الیتیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والیتیم کہاتین، انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا آپ نے کہ میں اور یتیم جنت میں اس طرح ہوں گے کہ جیسے یہ دو انگلی قریب قریب ہیں. ولا يحض على طعام المسکین، اور ان کی ایک غلطی یہ ہے کہ یہ نہیں ابھارتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. ولا يحض، اور یہ تلقین نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے نہیں ہیں. على طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر. مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جو انتہائی غریب شخص ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، غریب شخص مسکین کہلاتا ہے. تو مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، تلقین نہیں کرتے ہیں. یعنی دو چیزیں ان کے اندر ہوئی. ایک تو یہ کہ وہ خود ہی مسکین کو کچھ کھانا وانا نہیں کھلاتے ہیں، اس کو کچھ دیتے نہیں ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے. دوسری چیز یہ کہ دوسروں کو، مسکین کو، غربا اور فقراء اور مساکین کو کچھ دینے کے لیے ابھارتے بھی نہیں ہیں. جب خود ہی نہیں دیتے تو دوسروں کو کیسے کہیں گے؟ بڑی شرم کی بات ہے. اس لیے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تو خود نہیں دیتا تو مجھ سے کیسے کہتا ہے.
اب آپ اس کو پازیٹیو انداز میں اور مثبت انداز میں اگر سمجھیں تو اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے ایمان والوں، آپ کو چاہیے کہ آپ یتیم کا خیال رکھو، یتیم کو جھڑکو نہیں، اس کے ساتھ پیار، محبت، شفقت کا معاملہ کرو۔ اس کا باپ جو مال چھوڑ کے گیا ہے اس مال کو حفاظت کے ساتھ رکھو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ فادفعوا الیہم اموالہم۔ اسی طریقے سے غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دو، خود بھی کھانا کھلاؤ اور دوسروں کو بھی غرباء اور فقراء کے کھانا کھلانے پر، ان کو عطیہ دینے پر اور ان کا خیال رکھنے کی تلقین کرو۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ یہ ایک دوسرے قسم کا گروہ کا بیان ہے، منافقین۔ منافق کون ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان دکھلاتے ہیں لیکن دل میں ان کے کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ نماز بھی اگر پڑھنے آتے ہیں تو نماز محض دکھلاوا ہوتی ہے اور محض ایک ایکسرسائز ہوتی ہے رکوع سجدے کی، اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ یہ نماز میں اگر آتے بھی ہیں تو سست، بالکل مرے ہوئے دل سے، کبیدگی کے ساتھ نماز میں آتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو ہلاکت ہو ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے پرواہ ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ عن صلاتهم ساہون آیا ہے، فی صلاتهم ساہون نہیں، عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں سے غفلت کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ نماز کو اس کے مسنون وقت پہ ادا نہ کیا جائے، ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں ٹالتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب نماز کے نکلنے کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کھڑے ہوئے اور فٹافٹ ایکسرسائز کر لی، رکوع سجدے کر لی اور ہو گئی نماز۔ یہ بھی ایک قسم کی نماز سے غفلت کی علامت ہے۔ تو نماز کو ان کی اوقات پر ادا نہیں کرتے، یہ بھی نمازوں سے غفلت کی ایک شکل ہے۔ نمازوں سے غفلت کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نماز اس وقت پڑھے کہ اگر کہیں پھنس جائے نماز پڑھنے والے لوگوں میں تو نماز پڑھ لیتا ہے، اور اگر اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے تو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ بھی نمازوں سے ایک قسم کی غفلت کی علامت ہے اور غفلت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے نمازوں سے غفلت کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا تو ہو گیا لیکن اس کا دل نماز میں حاضر نہیں ہے، دل نماز سے باہر ہے، دل کاروبار میں ہے، دل کھیتی باڑی میں ہے، دل گھر میں ہے، جسم نماز میں ہے۔ نماز ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، تو نمازوں سے دل غافل ہے۔ یہ بھی نمازوں سے ایک قسم کی غفلت کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حضور قلبی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے فلاح کو پہنچ گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو ایمان والے تو ہیں لیکن کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور لیکن نمازوں میں خشوع ہو، یوں ہی بس ٹھونگے نہ ماریں اور ایکسرسائز نہ کریں بلکہ نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے۔ فویل للمصلین، تو ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، غافل ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں محض دکھلاوے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں محض دکھلاوے کے لیے کہ یار نماز میں نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ نماز دل سے نہیں پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف کے بالکل لاسٹ میں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا،
کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ ریاکاری، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا، یہ کوئی بھی عمل کرنا، یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو نماز پڑھتے ہیں دکھلانے کے لیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے، خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ نماز میں سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھلانے کے لیے بس۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ نماز تو پوری کی پوری اللہ رب العزت کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے بھری ہوئی ہے۔ تو نماز میں کچھ پڑھتے نہیں، کبھی کوئی آ گیا لفظ تو بس پڑھ لیا، تو اس لیے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا نماز میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں بہت کم۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ لا الہ الا اللہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الماعون اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کے الگ الگ مفسرین نے الگ الگ معانی بیان کیے ہیں۔ اصل میں معون یہ معنون سے مشتق ہے، اور معنون کے معنی ہے تھوڑی شے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا زکوٰۃ سے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں منافقین۔ نماز تو کبھی کبھار پڑھ بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ نماز کو تو کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے، دکھلانے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، خفیہ عمل ہے، اس لیے یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے بالکل بھی، اس لیے کہ دل سے مومن ہے ہی نہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور بعض لوگوں نے الماعون کا ترجمہ کیا صدقہ، کہ صدقہ نہیں دیتے، غرباء اور مساکین پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی رائے ہے، اور یہ رائے زیادہ تر مفسرین کی ہے، کہ الماعون سے مراد گھر میں برتنے کی معمولی اشیاء، جیسے آٹا چھاننے کی چھلنی، اسی طرح آگ، پانی، کلہاڑی، چاقو، چھری وغیرہ وغیرہ، جو آپس میں ایک دوسرے کے گھر سے عاریۃً لے لیا کرتے ہیں استعمال کے لیے، کہ ان کی عادت اور ان کی حالت یہ ہے کہ ایسی معمولی شے بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے ہیں۔ اتنے گھٹیا درجے کے ان کے اعمال اور سوچ ہو گئی ہے کہ معمولی شے جو برتنے کی ہوتی ہیں ان کو بھی منع کر دیتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ترجمہ ہوگا، اور یہ لوگ معمولی اشیاء برتنے کی، جیسے کہ کلہاڑی، پانی، آگ، چھلنی، چاقو، چھری وغیرہ وغیرہ، ان کو نہیں دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ ایک بار آپ ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جو جزا و سزا کا منکر ہے، یعنی آخرت کا منکر ہے، یعنی اس کا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم تو یہ وہی شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے، جھڑکتا ہے، ہڑکتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین اور یہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے، فقراء و مساکین کو صدقہ خیرات دینے پر ابھارتا نہیں ہے، یعنی خود بھی نہیں دیتا ہے اور دوسروں کو فقراء اور مساکین کو دینے کے لیے برانگیختہ بھی نہیں کرتا ہے، تلقین بھی نہیں کرتا ہے۔ فویل للمصلین سو ہلاکت ہو، تباہی ہو ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، الذین هم یراؤون جو لوگ دکھلاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون اور ماعون کا انکار کر دیتے ہیں۔ ماعون سے مراد معمولی اشیاء، گھروں میں برتی جانے والی معمولی چیز، جیسے چھلنی، آگ، پانی، چاقو، چھری وغیرہ وغیرہ، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی انکار کر دیا کرتی ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے ہے
کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے تو ترجمہ ہوگا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔